الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آج کی مجلس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ آج کی اس مجلس میں اور آج کے دن ہم کیا کریں گے؟ نماز کی پریکٹس، مشق کریں گے نماز پڑھانے کی اور تراویح پڑھانے کی۔ تو اس کے لیے آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو قرآن کریم کو خوبصورت پڑھنا، قرآن کریم کو اچھا پڑھنا، یہ بہت ہی اچھا اور پیارا اور سچا اور سچا عمل ہے، اور جو قرآن کریم اچھا پڑھتا ہے اللہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے نا پڑھنے کی؟ تو اس مجلس میں میں آپ کے سامنے ایک عملی مظاہرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں نماز کے پڑھنے کا اور یعنی تراویح کے پڑھنے کا۔ تو یہ ہماری ایک عملی مشق ہوگی، اس میں میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ کے دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جو دوست تیار ہوں گے پڑھنے کے لیے، جو اس کے خواہش مند ہیں کہ جی ہم بھی اس میں سیکھنا چاہتے ہیں اور عملی طور پر آ کر ہم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے کوشش بھی کریں گے اور وہ پھر یہاں کریں گے۔ بس اس میں یہ دیکھ لیے گا، جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا اور بار بار عرض کرتا رہا کہ ایک ہوتا ہے ابتدا میں شروع کرنا، اور پھر اس کے بعد دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں لہجہ تھوڑا سا پھر اوپر کی جانب جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں ہم کیسے پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعت میں ہماری ٹون کہاں چلی جائے گی۔ دیکھیے کہ جب ہم پہلے ابتدا کرتے ہیں اس وقت تو ابتدا ہماری ہوتی ہے کس طرح کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دیکھیے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب جب ہم اس کے ساتھ صورت بھی ملا لیں گے، اس کے بعد رکوع سجود ہو گیا، اس کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے تو پھر کیسے پڑھنا ہے؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ صراط الذین، یہ یاد ہے؟ تو یہاں سے اب آپ نے دوسری رکعت کے اندر شروع کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سمجھ آ گیا؟ یہ بات ذہن نشین رہے گی؟ تو اب آپ سارے ایک جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مشق کے طور پر آپ میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں، میں آپ کے سامنے پہلے ایک رکعت کی تلاوت کروں گا اور اسی طرح پھر دوسری رکعت کی تلاوت کروں گا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ ہماری ایک عملی مشق ہو جائے گی، اس میں رکوع اور سجود ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ باقی ہمارا جو دوسرا ساتھی پڑھے گا وہ رکوع اور سجدہ کرے گا، میں آپ کے سامنے صرف ایک عملی مظاہرہ پیش کرتا ہوں۔ تو سارے ذرا صفحے بنا لیں۔ جی آپ بھی آ جائیں پیچھے۔ تو ہمارے استاذ قاری سلیم اللہ صاحب یہ ذرا جو ہیں وہ بنائیں گے، اس کو عکس بندی کریں گی، اس کی ویڈیو بنائیں گے تاکہ دوسرے حضرات کو بھی فائدہ پہنچے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے؟ تکبیر۔ تو تکبیر کیسے پڑھی جائے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو آپ پڑھیں گے اس طرح. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جی ماشاء اللہ، تکبیر بھی ہو گئی، مشق ہو رہی نا ہماری نماز کی. تو ابھی انہوں نے تکبیر پڑھی ہے، تو انشاءاللہ پھر دوسرے ساتھی آئیں گے وہ تکبیر پڑھیں گے. اس طرح تکبیر کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور ہماری نماز کی بھی پریکٹس ہو جائے گی. تو میں پہلے آپ کے سامنے اللہ اکبر کہوں گا، پھر تھوڑی دیر خاموش رہوں گا، پھر پہلی رکعت کی تلاوت کروں گا اور ایسے ہی کھڑے رہیں گے. تھوڑا سا وقفہ کر کے پھر کیا کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، دوسری رکعت کی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور پھر اس کے بعد ہمارا کوئی ساتھی آگے وہ اس کو پڑھے گا. جی بالکل ہاتھ قبلہ رخ کریں گے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ اکبر. تو یہ ہماری کیا تھی؟ پہلی رکعت. اس کے بعد ہمارا رکوع سجدہ ہو گیا. رکوع سجدے کے بعد اب کیا ہو گئے؟ ہم دوسری رکعت کی طرف آ رہے ہیں. تو کیسے کرنا ہے اب دیکھیے گا. میں نیچے سے اٹھ کے آیا ہوں. اللہ اکبر. اب توجہ کرنا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری اس طرح کیا ہوگی، 2 رکعت کی نماز ہوگی. تو اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. میری دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں نا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں امام بنائے اور قرآن کی خدمت کے لیے ہمیں قبول بھی فرمائے. تو آپ آئیں، سب سے پہلے آپ آ جائیں. آپ جو ہے وہ اللہ اکبر کہیں گے، تھوڑی دیر خاموش رہیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسی طرح جیسے میں نے کیا. وقت بہت کم ہے تو رکوع سجود کے بغیر کر لیں، انشاءاللہ پھر رکوع سجود کے ساتھ کریں. جی ساتھی مل جائے ساتھی. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آیت کے درمیان آپ نے تھوڑا سا رکنا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب آرام سے شروع کرنا، جلدی نہیں کرنی. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بیٹا جلدی نہیں کرنی، تھوڑا سا سانس لینا ہے، ٹھیک ہے، رکنا ہے. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. زیادہ لمبا نہ کریں، فأغنى اس طرح نہ کریں. ووجدك عائلا فأغنى بس. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ اکبر. اب آپ کی ایک رکعت مکمل ہوگی. اب آپ یہ سمجھیے کہ آپ اوپر سے نیچے سے سجدے سے آپ واپس قیام میں آئے ہیں دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے. اللہ، اب اٹھو یہاں سے. اللہ اکبر. اب فوراً نہیں شروع کرنا، اب شروع کرو. بسم اللہ پڑھو پہلے آرام سے دل میں. الحمد للہ رب العالمین شاباش. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين اللہ اکبر. ماشاء اللہ بہت خوب. اچھا جی بہت اچھی پڑھائی بھائی ہمارے جنید نے. اچھا جی اب کون آئے گا؟ احمد آپ آئیں جلدی ہیں. شاباش. وقت قلیل. اسی طرح پہلی رکعت اور آیت کے درمیان سانس. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس طرح کر کے جی شاباش. جی بچوں سیکھو سیکھو سیکھو. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ اکبر. جی اب آپ اٹھ کے دوسری رکعت کے لیے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی ماشاء اللہ بہت خوب. اسی طرح محنت جاری رکھیں گے ماشاء اللہ تعالی. اچھا یہ تھوڑا سلو ہے. یہ کیا ہے؟ سلو. اور یہ نماز میں پڑھتے ہیں ایسے. اس کو تدویر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا اور آپ کو میں یہاں بات ایک عرض کر دوں کہ یہ بالکل ابتدا ہے. کیا ہے؟ ابتدا ہے. یہ ابتدا میں ایسا جب انسان سیکھ رہا ہوتا ہے تو بالکل ایسا پڑھا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. بس
اور جس وقت انسان کو اس کے پڑھنے پر عبور آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں مزید اس کی کچھ اور خوبیاں بھی ہیں آواز الفاظ کے ادائیگی کے اندر، تو پھر انسان ان کو سیکھتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ تو انشاءاللہ تعالی صبح ہمارا میچ بھی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم میچ کھیل کے آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد پریکٹس کرنے کے لیے تیار رہیں گے آپ انشاءاللہ؟ تو انشاءاللہ ہم صبح انشاءاللہ پھر اس کی پریکٹس کریں گے، اور جن حضرات نے پڑھا ہے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے، کیونکہ ابھی نماز عشاء کا وقت قریب ہے، تو انشاءاللہ ہمارے جو ساتھی بقیہ رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، تو وہ مزید محنت کر کے یہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ جو بھی دوست اس کی خواہش ہوگی، دیکھیں آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے کہ جی میں یہاں ہوں، تو بھائی اس کے لیے تھوڑا سا محنت کریں کہ آپ کے پڑھنے میں تھوڑا نکھار آ جائے، پھر آپ یہاں آئیں۔ سمجھ آ گئی؟ آپ یہ سمجھیے کہ یہ جگہ فائنل ہے کہ پہلے وہاں محنت کریں بیٹھ کے درسگاہ میں، اور اس کے بعد جب آپ کو کچھ پڑھنا آ جائے تو پھر آپ نے کہاں آنا ہے؟ یہاں، کیونکہ یہ یہاں آدمی اس وقت پہنچتا ہے کہ جب انسان کچھ سیکھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہے یہ نہیں ہے؟ تو اب آپ صرف بیٹھ جائیں سارے حضرات، میں آپ کے سامنے صرف تراویح کا انداز جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ کیا پڑھتا ہوں؟ تراویح کا انداز، کہ تراویح میں یہ تو نماز کا تھا، تراویح میں کیسے پڑھا جائے گا؟ دیکھیے تراویح میں کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اس میں تھوڑی تیزی ہوگی، دیکھیے گا آپ، تھوڑی سی نماز سے تھوڑا سا ہم آگے چلے جائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون اللہ اکبر۔ کیسا لگا یہ؟ اگر حافظ قرآن ایسے کھڑا ہو، ڈوب کر وہ پڑھ رہا ہو اللہ رب العزت کا وہ کلام مقدس، اور اس کے سامنے اللہ ہوں، اللہ رب العزت کو سنا رہے ہوں وہ، اور ڈوب کر پڑھ رہے ہوں، تو کیوں نہ مزہ آئے پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی۔ لیکن
پڑھنا ایسے چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہمارے حفاظ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں بندے آ کے پیچھے سے کہہ رہے ہوتے ہیں قاری صاحب آپ نے تو کمال ہی پڑھا ہے جی، ماشاء اللہ آپ تو بہت اچھا پڑھتے ہو. اور ہم کہتے ہیں لو ہماری تعریف ہو گئی. اور پھر جی میرے پیچھے تو بہت زیادہ نمازی ہوتے ہیں جی. کیوں کہ جی قاری صاحب بڑا ماشاء اللہ اچھا پڑھتے ہیں جی. اچھا کیا پڑھتے ہیں کہ قاری صاحب بس یوں آتے ہیں اور یوں جاتے ہیں قاری صاحب یوں آتے ہیں اور یوں جاتے ہیں. نہیں بھائی، دیکھیے لوگوں کے لیے کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا. کس کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے. بندہ کھڑا ہو ایسے اور اس کے سامنے اللہ ہو اور وہ سوچ رہا ہو کیا کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں. لوگوں کا کیا ہے بچوں، لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو تعریف بھی کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہی کہہ رہے ہوتے کہ نہیں آ رہی ہے تو بندہ ہی نہیں ٹھیک ہے. لوگوں کا کیا ہے؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ لوگوں کا کیا ہے. لوگ تو امرود والے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی امرود میٹھے ہیں. بیچنے والا کہتا ہے کہ جی بھائی صاحب امرود میٹھے ہیں، اور پھر اسی امرود کو نمک لگا کر کھا رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کا کیا ہے؟ تو ہم نے کس کے لیے پڑھنا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنا ہے. ہم کھڑے ہوں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. کیسا لگے گا؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اچھا پڑھنے کی، اچھا سنانے کی. دیکھیے ہمیشہ قرآن کریم کس کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے. اور سنایا کس کو جاتا ہے؟ اگر محفل میں، نماز میں، تراویح میں آپ کے پیچھے آپ امام، آپ کے پیچھے آدمی، اور محفل میں آپ بیٹھے آپ کے سامنے آدمی، تو تب بھی سنانا کس کے لیے؟ بس یہ کبھی بھی نہیں، میں نے اور آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنا ہے کہ یار میں اچھا پڑھوں گا تو یہ محفل والے لوگ کہیں گے واہ قاری صاحب واہ، ایسے رہے کہ ویسے رہے. وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ٹھیک ہے، ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ آپ کے ذہن میں صرف اللہ ہونا چاہیے. جب آپ اس طریق پر اور اس طریقے پر بچوں پڑھو گے نا تو پھر اللہ پڑھنے میں درد بھی دیں گے، اللہ آواز کو بھی خوبصورت کریں گے، اور اللہ سب کچھ عطا کریں گے. انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے. پھر آپ چاہے محفل میں ہوں اور آپ بیٹھے ہوں اور آپ پڑھ رہے ہوں فی جنت عالیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب تو اللہ آپ کے پڑھنے میں برکت دے. اور انشاءاللہ تعالی میں اللہ کی ذات سے بہت پر امید ہوں کہ آپ ہی ہوں گے. جب ہم نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ آپ ہوں گے. لیکن محنت، اللہ سے دعا کرنا
اور درود شریف پڑھنا. کیا کرنا؟ محنت، اللہ سے دعا کرنا اور درود شریف کی کثرت کرتے رہنا. کبھی بھی آپ کہیں بھی ناکام نہیں ہوں گے، اللہ آپ کو نکھار دیں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.